دوستوں بھائیوں، کیونکہ سورہ انفطار کی آیات ہیں 19 آیات. اس 19 آیات کا ترجمہ آپ دل سے سنیں گے اور دل لگا کر اس پر اسے سمجھیں گے، انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ کے بہترین داعی بن سکیں گے. تو آئیے شروع. اذا السماء انفطرت، اللہ فرمایا اذا السماء انفطرت، ایک دن ہم آسمان کو پھاڑیں گے. جیسے ایک کپڑے کو پھاڑتے ہیں اس طرح آسمان کو پھاڑے گا اللہ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ تارے ٹوٹ کر گریں گے ایک دن. یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ تارے سب ٹوٹ کر گریں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر چاروں طرف سے بہہ نکلے گا، چٹل میدان بن جائے گا. اس دن سمندر بھی نہیں رہے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. ایک ایک قبر سے ہزاروں مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس یہ دیکھ لے گا کہ میں دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کیا میرے مولا کے پاس بھیجا ہوں. جو مرنے سے پہلے جو بھی اچھا کام کرے گا اور جو اچھا کام دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، ہر نفس اس کا بدلہ لے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان، اللہ فرمایا اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز دیکھ لیا تو اپنے رب کریم کو بھول گیا، اپنے محبت کرنے والے پروردگار کو بھول گیا. کون سی چیز تیرے نظروں میں آ گئی؟ کیونکہ دنیا میں تجھے ہر چیز ایک دن چھوڑ دینا ہے. بیوی کا دیوانہ ہوتا ہے، بیوی بھی چھوٹ جائے گی، بچے بھی چھوٹ جائیں گے، مال و دولت بھی چھوٹ جائے گی، دنیا کی شہرت بھی چھوٹ جائے گی، دنیا کے لوگ بھی تجھ سے چھوٹ جائیں گے. وہ کون سی چیز دیکھ لیا جو اپنے رب کریم کو بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، کیا اس نے تجھے ماں کی پیٹ میں نہیں بنایا؟ فسواک، کیا تجھے ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا؟ کیا تجھے ادھورا رکھ دیا؟ کیا بنانے میں کوئی اللہ کمسرس کر دیا تجھے؟ تو اللہ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا تجھے اعتدال نہیں دیا، جینے کا انداز نہیں سکھایا؟ فعدلک، خالی اللہ اعتدال کو توڑ دیا تو جی نہیں سکے گا. 1.5 انچ کی زبان اللہ تجھے دیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی آستی بناتا ہے. 1.5 انچ کی زبان میں تجوریاں بھر لیتا ہے، ATM بھر لیتا ہے، بینکاں بھر لیتا ہے، 1 سے 10 بنگلے بناتا ہے، 1 سے 100 ایکڑ زمین بنا لیتا ہے. فاد الگ، خالی اللہ یہ تیل ڈال توڑ دیا تو جی نہیں سکتا. فاد الگ فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا تجھے اللہ اچھی سی شکل صورت نہیں دیا؟ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تیار کیا تجھے، اپنے ہاتھوں سے تیرا چہرہ بنایا اللہ. کیا تو پوچھا تھا میں عبید اللہ کو تو ایسا بننا، میں شفیع اللہ کو تو ایسا بننا، میں خلیل اللہ کو تو ایسا بننا؟ کیا تو پوچھا تھا؟ نہیں. اللہ اپنی مرضی کا چہرہ دیا تجھے. اور دنیا میں تو اللہ کی مرضی کا چہرہ رکھ لینے کے بجائے اپنی مرضی کا چہرہ بناتا ہے. صرف 1 روپے میں اپنی داڑھی کو منڈاتا ہے، اللہ کے ڈائریکشن کو ناپسند کرتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، یاد رکھ دنیا میں تو اللہ کی مرضی کا چہرہ رکھ لیا
اللہ کی مرضی سے جی لیا، اللہ کی مرضی سے کما لیا، اللہ کی مرضی سے خرچ کر لیا، تو یاد رکھ جنت میں تو تیری مرضی سے رہے گا۔ اللہ کہے گا دنیا میں تو میری مرضی سے تھا، میرے بندے جنت میں تو تیری مرضی سے رہو۔ یاد رکھو اللہ آزمائش کا گھر ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ فرمایا فَاذَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ۔ ہرگز تجھے ایمان نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، میرے ایشور کے سامنے، میرے پرمیشور کے سامنے کھڑنا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اس بات کا تجھے یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا اس ایشور کی کتاب کو جانتا، اس ایشور کی کتاب کو پہچانتا، اس ایشور کی کتاب کے تحت اپنی زندگی گزارتا، اس ایشور کو اپنی دنیا کو پہچان کرا کے دیتا، ایشور کی پہچان کراتا، اس کتاب کو دنیا کے سامنے سمجھاتا، تو تجھے یقین نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنی ڈاکٹری پہ یقین ہوتا ہے، ڈاکٹری کی پوری کتاب پڑھ لیتا ہے، انجینئرنگ پر یقین ہوتا ہے، انجینئر اپنی انجینئر کی کتاب کو پوری پڑھ لیتا ہے، کسی لائر کو اور اس کتاب کا یقین ہوتا ہے، اس لاہ کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے، بہترین لائر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے اور جج بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یقین ہوتا ہے کہ یہ پڑھا تو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے تو پھر میں کروڑوں روپے کماؤں گا، اسے یقین ہوتا ہے تو کتاب کو سمجھ جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کی کتاب، اس ایشور کی کتاب کو مرے تک نہیں سمجھتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ اس سے بڑی بے ایمانی کیا ہے؟ جو کلمہ کا تو اقرار کرتا ہے، کلمے کا جو اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو نہیں سمجھتا۔ اوم نمہ شیوا کا جو اقرار کرتا ہے، مرنے سے پہلے اوم نمہ شیوا کو نہیں سمجھتا۔ اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہے؟ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ تو یاد رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، تجھے یقین نہیں ہے آخرت کے دن کا، مرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونے کا، اپنے مالک کو، اپنے پربھو پرماتما کو حساب و کتاب دینے کا تجھے یقین نہیں ہے، اسی لیے تو کتاب نہیں سمجھ رہا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ یاد رکھ، دو فرشتوں کو ہم تیرے ساتھ رکھے ہیں، کرامن کاتبین۔ ایک فرشتہ تیری حفاظت کرتا ہے، ایک فرشتہ تیری کتاب لکھتا ہے، قیامت کے دن، آخر دن تیرے ہاتھ میں دینے کے لیے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور ہر تیرے عمل کے اوپر فرشتوں کی نظر ہے، نوٹ کر رہے فرشتہ تیرے ہر عمل کو۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، اور مرنے سے پہلے اپنی برائی کو پاک کر لے، اپنے دل و دماغ کو پاک کر، دل و دماغ سے زہر کو نکال دے، تو ہم تجھے جنت میں بادشاہ بنا کے داخل کریں گے۔ کیونکہ انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت کے لیے زہر نہ ہو، وہ انسان محبت کرے، نفرت نہ کرے۔ تو اللہ فرمایا، اس ایشور نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اگر مرنے سے پہلے تو اپنی آتما کو پاک کر لے گا، اپنے دماغ کو پاک کر لے گا، اپنی روح کو پاک کر لے گا، اپنے دل کو پاک کر لے گا، جنت میں تجھ کو بادشاہ بنا کر داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّرَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جہالت میں مر گیا، یعنی دل میں زہر اپنے بھائی کے لیے، اور آنکھوں میں زہر سے لوگوں کو دیکھنے لگا، زہریلے باتیں کرنے لگا، زہریلے باتیں سننے لگا، اور زہریلے غلط فیصلے کرنے لگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّرَ لَفِي جَحِيمٍ، ہم تجھے نرک میں ڈال کے بھر دیں گے، جہنم میں ڈال کے بھر دیں گے۔ یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، وہ دن کیسا ہے تو کیا جانتا ہے بندے؟ اس دن کو ایک دن دیکھنا ہے۔ وہ دن کیا ہے؟
یقیناً آئے گا وہ دن جب کہ روزے محشر بپا ہوگا، نہ وہاں باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ وہاں پیر مرید کا، نہ مرید پیر کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر انسان تنہا تنہا اس رب کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے۔ یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، اس دن کوئی ہمارے سے غیب نہیں ہوگا، ہر انسان ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان مرے ہیں اور جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، قیامت تک پورے کے پورے انسان ایک بھی نہیں چھٹے گا، ہر انسان ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ دن کیسا ہوگا تو کیا جانتا ہے بندے؟ اللہ فرماتا ہے پردہ اٹھنے والا ہے، تماشا ہونے والا ہے، کوئی ہنسنے والا ہے تو کوئی رونے والا ہے۔ اس دن کا پردہ اٹھ جائے گا اور ایسا تماشا ہوگا، کوئی ہنستا رہے گا، کوئی روتا رہے گا۔ ہنستا وہ رہے گا جو اچھے اعمال کرے گا، جو ایشور کی کتاب کو پہچانے گا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو پہچانے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہ ہنستا ہوا سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر خوشم خرم جنت کی طرف دوڑتا ہوگا۔ اور جو دائیں ہاتھ میں جس کا اعمال نامہ مل جائے گا، وہ روتا ہوا کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیوں میرے ہاتھ میں ملی، اس میں میرا چھوٹا سا گناہ بھی نہیں چھوڑی، میرا بڑا سا گناہ بھی نہیں چھوڑی، یہ کیسی کتاب ہوگی، دیکھ کر روئے گا۔ تو اس دن ضرور آئے گا۔ یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی سفارت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان کا حساب اس دن پرمیشور لے گا، ایشور اللہ ایک ہی اللہ لے گا۔ یاد رکھو وہاں جزا اور سزا دینے والا صرف ایک مالک ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں، اس سورہ انفطار کے 19 آیات ہیں جو آپ ہلکی سی تشریح کے ساتھ آپ نے ترجمہ سنا۔